شروط الحج میں سے یہ ہے کہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو اور حج کی استطاعت رکھتا ہو، یہ شروط میں سے ہے۔ اگر خاتون ہے تو اس کے لیے محرم ہو۔ تو دوستو یہ شروط علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دل سے سوچ کر جانا ہے کہ ہم اسلام کا 5واں رکن مکمل کرنے جانا ہے۔ لہذا اس سے پہلے جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 2 نماز پڑھنا، دوران حج بھی نماز نہیں پڑھتے ایسے بھی مسلمان ہیں، جاتے اور آتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، آنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، جانے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، ان کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ حج کے کیمپ پوری دنیا میں لگائے جا رہے ہیں، ساری تعلیمات میں ہوتا ہے کہ آپ ڈالر لے لیں، ساتھ میں ریال رکھ لیں، حج کے سامان یہ رکھ لیں وہ رکھ لیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حج کی تعلیم دینے والے معلم ہیں جو یہ باتیں حاجیوں کو بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرک چھوڑ دیں، بے نمازی ہونے کی ادا چھوڑ دیں، مالی معاملات صاف کر لیں، صرف قرض داروں کا نہیں، ان سارے لوگوں کا جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے۔ اگر دکاندار ہے اور جعلی سامان بیچا ہے تو ہر آدمی کے گھر گھر جا کر معافی مانگنی ہے اور اس کے پیسے لوٹانے ہیں۔ ایسا کر سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ بات کا بتنگڑ نہیں بنائے، بات کو سمجھے۔ قرآن و حدیث پڑھے گا تو بات سمجھے گا، اور قرآن و حدیث مسلمان نہیں پڑھے گا، اللہ کی قسم اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن و حدیث سے سمجھ میں آئے گی۔ آج مسلمان قرآن و حدیث سمجھنا نہیں چاہتا۔ دعوت سینٹروں میں جالیات میں بیٹھ کر کے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، پل کے بچھائے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھیجتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، عمرے کا انتظام کرتے ہیں، حج کا انتظام کرتے ہیں، عمرہ اور حج کر لیتے ہیں جالیات کے پلیٹ فارم سے، چونکہ جالیات والے پیسہ دیتے ہیں حج عمرے کمپنیوں کو اور دین کی تعلیم سیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ بتائیں کیسے ان کا حج قبول ہوگا؟ یہ ان کا اسلامی قبول نہیں ہوگا، حج کیسے قبول ہوگا؟ لہٰذا جو حج پہ جانے والے سامنے بیٹھے ہیں یا جو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ہمارے اپنے دل کی بات نہیں ہے کہ میں کمپرمائز کر لوں آپ کو دھوکے دینے کے لیے میٹھے میٹھے مسلمانی اسلامی بھائیوں اور میٹھی میٹھی بات سنا کے کام چلا لوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب تنقید میں تھوڑا کمی کر دیں آپ کمپرمائز کر جائیں۔ ظلم ہے، یہ اپنے ساتھ پہلا ظلم ہے اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوسرا ظلم ہے۔ کمپرمائز تو ہم اپنے معاملے میں کر لیں، لیکن جب اس بندے کا حج ہی خراب ہو جائے گا، ان کو ہم جھوٹ جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم سب لوگ حج کرو، یعنی جو صاحب استطاعت ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ یمضی علیہ 5 اعوام ولا یفد الی لمحروم۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ وہ بندہ جس کو میں نے صحت عطا کی، مال و دولت عطا فرمایا، 5 سال گزر گئے اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ محروم ہے، وہ اللہ کے گھر کو نہیں گیا، وہ محروم ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ وہ احادیث ہیں جو حج کے فضائل اور مسائل کو بیان کرتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس کے دل میں حج کا ارادہ ہو وہ جلدی کرے، فإنہ قد یمرض المریض، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے حج کا ارادہ کرنے والا، وتضل الضالۃ، اور کوئی اس کے سواریاں اس کی گم ہو جائیں، وتعرض الحاجۃ، اور کوئی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے۔ مکاتب الجالیات جو حج پہ لے جا رہے ہیں انہوں نے آفر کیا، بعض حاجی کہہ رہے جی اس سال نہیں جائیں گے، اگلے سال جانا ہے، اس سال حج کر لے آپ، ہے نہیں، استطاعت ہو گئی۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم فلیٹ خرید لیں گے یا پلاٹ خرید لیں گے پھر جائیں گے حج کرنے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے بیٹی کو ہائی ایجوکیشن دلائیں گے پھر حج کریں گے۔ تو یہ سب عذر لنگ ہے اور یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حلال مال سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے، حرام مال سے حج نہیں کرنا، یہ جی بتایا گیا آپ لوگوں کو۔ تو حج کے اعمال اور حج کے
جو احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ احرام کی نیت کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس لیے کہ بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عرفات میں قیام کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں قیام کرنے کا ہی نام ہے۔ اور طواف کرنا، طواف افاضہ یا طواف زیارہ رکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ اور صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اسی طرح حج کے 7 واجبات ہیں۔ رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ کسی نے رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، کسی بنیاد پر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، بھول کر، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکلات ہو گئی، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یا تو وہ یہ اعمال کرے 4 یا نہ کرے کسی وجہ سے، تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص عرفہ میں نہیں جا سکا، بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو اب وہ دوسرے سال حج کرے، کوئی عذر اس کے لیے، کوئی اس کا بدیل ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو نہیں، کوئی سزا نہیں کہ جو فدیہ دے کر کے بھی وہ کیا ہو، حج اس کا صحیح ہو جائے۔ اسی طرح حج کے 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1، احرام کی نیت کرنا، وہ نیت الدخول فی النسک، یہ رکن ہے، لیکن میقات سے احرام کی نیت کرنا یہ واجب ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے حاجی کو باریکی کے ساتھ۔ اگر وہ میقات تجاوز کر جاتا ہے تو ایک واجب اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک میقات کے 1 کلومیٹر کے بعد کسی نے حج کی نیت کی تو اس کا واجب کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا، نیت رکن ادا ہو گیا۔ اسی طرح عرفات کے میدان، نمبر 2، عرفات کے میدان میں جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے داخل ہو جائے، اس کا سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی شب گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ منا کے اندر ایام تشریق کے راتیں گزارنا واجب ہے۔ اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنا، 10 ذی الحجہ 11، 12 یا 10، 11، 12 اور 13 کو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح رات گزارنا اور کنکریاں مارنا الگ الگ واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح حلق اور تقصیر، بال مڈانا یا کٹانا 10 ذی الحجہ کو واجب ہے۔ اسی طرح طواف وداع کرنا واجب ہے۔ یہ 7 واجبات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بھی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی جگہ میں وہ دم دے سکتا ہے اور جانور بکرا ذبح کر کے فقراء حرم میں تقسیم کرے، تو یہ اس کے حلول میں سے ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں، جو ہر چیز کی اپنی اپنی سنتیں ہیں۔ طواف قدوم کیا ہے؟ سنت ہے جو مفرد کے حق میں، حج افراد کرنے والے کے حق میں، لیکن حج تمتع کرنے والے کے حق میں کیا ہے؟ یہ عمرہ ضروری ہے، رکن ہے طواف عمرہ کا۔ تو دوستو، طواف کی سنتیں الگ ہیں، سعی کی سنتیں الگ ہیں، ایام منا کی سنتیں الگ ہیں۔ 8 ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کو منا میں قیام کرنا حج کی سنتوں میں سے ہے، اور اسی طرح ساری سنتیں جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، دین کی سمجھ اور دین کی فہم اور دین کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے، اور یہ انسان کے لیے اللہ پاک بھلائی چاہتا ہے، اس کی علامت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ آج یہ 20 مکاتب الجالیات اور 460 مکاتب الجالیات انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں مسلمان مرد عورتیں آئیں اور دین سیکھیں، لیکن مسلمان مرد عورت کتنے آتے ہیں؟ 2%، 1%، 100، 50، 60، 70، 80 آتے ہیں۔ باقی لوگ کیا ہیں؟ دین سے دور ہیں۔ ہمیں جی معلوم ہی ہے حج کا طریقہ، ہمیں آتا ہی ہے حج کا طریقہ، ہمیں آتی ہی نماز، ابھی پوچھتے ہیں تو نہیں معلوم، آتے ہیں پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ چلیں بتائیں کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں، کتنے شروط ہیں، نہیں معلوم۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، حج کے اعمال، حج 3 طرح کے ہیں، یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حج افراد، جس حج میں حج کرنے والا عمرہ نہیں کرتا، افراد فرض سے ماخوذ ہے، یعنی بغیر عمرہ کے صرف حج کرتا ہے۔ اور دوسری قسم حج قران، حج کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، احرام سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور حج تمتع، جس میں حج کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے
پھر حج کرتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کا کپڑا کھول دیتا ہے، احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کرتا ہے۔ لہٰذا میقات پر پہنچ کر کے حاجی جب نیت کرے گا حج افراد کرنے والا کہے گا اللہم لبیک حجتن، اور حج قران کرنے والا نیت کرے گا اللہم لبیک عمرتن و حجن، اور حج تمتع والا حج کی نیت کرے گا اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الی الحج۔ اور عام طور پر چونکہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں لہذا حج تمتع کے اعمال بتاتے ہیں آپ کو۔ حج تمتع کرنے والا جب میقات پہنچتا ہے اپنے اپنے میقات پر جا کر، جیسے ہم لوگوں کا میقات قرن منازل ہے، السیر الکبیر ہے، ہم وہاں جا کر کے نیت کر لیں گے، وہاں سے جائیں گے مکہ المکرمہ اور وہاں عمرہ کریں گے۔ عمرہ میں 4 اعمال ہوتے ہیں، میقات سے نیت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی صحیح کرنی، بال مڈانا یا کٹانا۔ پر یہ کہ حج تمتع کرنے والا بال کو کٹائے گا، چونکہ مڈانے کے لیے بال چھوڑ دے گا یوم النحر کے لیے، بال اس نے مڈائے یا کٹائے، خاتون اپنی انگلی سے 1 پور کے برابر اپنے بال کے آخری سرے سے کاٹ لیں گی۔ اب وہ احرام سے آزاد ہو گیا۔ اب عمرے کی صفت آپ کو ابھی نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ آپ عمرہ کرتے ہیں اور جان جاتے ہیں، اہم باتیں نقاط بتا رہا ہوں۔ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرے گا؟ اپنی قیام گاہ میں پھر غسل کرے گا جس طرح اس نے میقات پہ غسل کیا ہے، پھر اسی طرح احرام کی چادر پہنے گا اگر وہ مرد ہے، اور عورتیں اپنے لباس میں احرام کی نیت کریں گی، اور وہاں وہ نیت کرے گا اللہم لبیک حجن، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کر لیا اس نے، اب حج کا مرحلہ باقی ہو گیا، رہ گیا۔ اب وہ منا صبح چلا جائے گا اشراق کے وقت میں، منا پہنچنے کے بعد وہ ظہر کی نماز کا انتظار کرے گا، وہاں ظہر کی نماز، عصر اور عشاء یہ 3 وقت کی نماز قصر پڑھے گا، یعنی 4 کے بجائے 2، اور مغرب 3 اور فجر 2 معمول کے مطابق پڑھے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اشراق کا انتظار کرے گا، اشراق کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہاں سے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، آج وہ عرفات کے میدان میں جائے گا اور وہاں جا کر میدان عرفات میں قیام کرے گا، وقوف کرے گا، کسی بھی جگہ وقوف کر لے۔ عرفات کے میدان کے وقوف کے اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہاں ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقاموں سے جمع تقدیم پڑھے گا، یعنی ظہر کے وقت میں ہی وہ عصر کی نماز پڑھ لے گا تاکہ شام تک کیا ہو؟ وہ فارغ رہے۔ سورج جب ڈوب جائے گا اس کے بعد وہ عرفات سے روانہ ہوگا، کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے، اور سکون اطمینان سے آئے گا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر سے پڑھے گا، پھر فجر کی نماز، پھر وہ سو جائے گا، آرام کرے گا، چونکہ کل والا دن یعنی اس کے بعد والا دن یوم النحر اعمال اور عبادت کا دن ہے۔ کل والے دن میں وہ کیا کرے گا؟ مزدلفہ میں اس نے نماز پڑھ لی، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع تاخیری پڑھنا ہے اسے، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے، اور اس کے بعد وہاں سو جائے گا۔ پھر صبح ہو کر فجر کی نماز پڑھے گا، کہاں؟ مشعر الحرام یا کہیں مزدلفہ میں جہاں اسے جگہ مل جائے، اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، پھر وہ منا کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ منا آنے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے جانور ذبح کرنا ہے، اور تیسرا عمل ہے بال مڈانا اور کٹانا ہے، اور چوتھا عمل ہے طواف افاضہ کرنا ہے، اور حج متمتع ہے تو طواف کے ساتھ سعی کرنی ہے۔ تو یہ ہو گئے 10 دن کے اعمال، اس کی تقدیم اور تاخیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کے بیشتر اعمال ادا ہو گئے، اب وہ مینا ہی میں قیام کرے گا، رات جو گزارے گا کہاں گزارے گا؟ مینا میں۔ کل ہو کر کے 11 اور 12 کو اس کے اب یہی عمل رہ گئے کہ وہ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اگر 12 کو نکلنا ہے اگر مکہ سے تو ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائے، نکل جائے مینا کے حدود سے باہر، اور اگر اسے تاخیر کرنی ہے 13 کو بھی قیام کرنا ہے تو رات وہیں گزارے گا۔ پھر اس کے بعد جو عمل بچتا ہے وہ آخری عمل ہے، وہ ہے طواف وداع۔ تو اس طرح ہم نے حج کے اعمال مختصراً آپ کے سامنے بتا دیے، ورنہ ہر بات کی اپنی اپنی باریکی تھی۔ مغرب کی اذان اب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو روزہ، نماز، حج اور ساری عبادتوں میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں اخلاص اور محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور کفر اور شبہات اور شکوک اور شہوات سے محفوظ رکھے،
اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان عالم اللہ کے گھر کی زیارت کو حج کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو آسان فرما دے اور سب کے اعمال کو آسان فرما دے، اور انہیں حج کی ادائیگی کے بعد صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ اپنے ملک اور وطن واپس کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔